عورت میں 5 نشانیاں دیکھ لیں تو سمجھ آئے وہ نیک اور پر اخلاص ہے۔ پردہ دار، سچ بولنے والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، خاموش رہنے والی، آہستہ آواز میں بات کرنے والی۔ مرد عموماً بزدل عورتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر کے ان کے آقا بن سکیں۔ عورت مرد کی محبوبہ رہنے پر اصرار کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مرد محبوبہ سے اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ کہ بیوی سے۔ سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کافر کہتے ہیں، اور ایک کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر عورت ڈاکیہ ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ہوا ملتا۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنز ہیں۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے، اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب۔ زمین میں بہت سے مدفون لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 4 دن عقاب اڑنا چھوڑ دے تو آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں، لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ میں ساری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالحہ کی اٹھنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ مسلمانوں، پنجتن پاک کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا ورنہ نماز، روزے اور عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ سعودی اور یہودی ایک ہو رہے ہیں اور ہم ابھی تک شیعہ سنی تنازعات میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی یورپ کے حساب سے کی جا رہی ہے، عوام کو سہولتیں یوگنڈا کے حساب سے دی جا رہی ہیں، جبکہ وزیر اعظم سمیت ان کے وزیر مشیر عیاشیاں عرب شہزادوں کی طرح کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کہ وہ آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ باخدا آج اگر ابابیل آئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں کو نہیں، مسلمانوں کو ماریں۔ جب تم کسی شہر میں چوروں کو حکمران بنتا دیکھو تو اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس ملک کا سسٹم کرپٹ ہے یا وہاں کی عوام بے شعور ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمبولینس اور پولیس سے پہلے پیزا پہنچ جاتا ہے، جہاں سبزیاں تو فٹ پاتھ پر بکتی ہیں مگر پیروں میں پہننے والے جوتے شیشوں میں۔ ایم اے پاس
بے روزگار ہیں اور ان پڑھ وزیر اور MNA۔ عجیب لوگ ہیں، ووٹ ابو جہل جیسے لوگوں کو دیتے ہیں اور حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تلاش کرتے ہیں۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ شکریہ۔